बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4 की माशरती उलूम के एक और लेसन के साथ हम हाजिर हैं। कल हमने पैगाम रसानी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी तफसीली सवालात के जवाबात हम पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके से हम पढ़ेंगे इनको, ऐसे कि बच्चों को बग़ैर बुक के ही आसानी से याद हो सकें और बच्चे ख़ुद अपने अल्फाज में लिख सकें। तो पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ नहीं आनी लिखने की और होगा आपके मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से याद हो गए हैं तो इसका मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे और उनमें कोई मसला नहीं होगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। ख़त और बरकी मेल में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये दो चीज़ें आप समझें कि ख़त और बरकी मेल होता क्या है। बरकी मेल कहते हैं इलेक्ट्रिक मेल, यानी बिजली से चलने वाली जो एक मतलब पैगाम रसानी का ज़रिया है। मेल पैगाम को कहते हैं, मतलब मैसेज को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल पैगाम पहुंचाने का एक ऐसा ज़रिया है जो कि बहुत तेज़ तरीन है, और ये बरकी मेल इसको बोलते हैं उर्दू में। और इसके ज़रिए हम खाली सिर्फ पैगाम नहीं पहुंचा सकते, तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो, कोई पैगाम हम विद इन नो टाइम, बिल्कुल जिसमें टाइम नहीं लगता, यानी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में हम अपना पैगाम एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचा सकते हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स तक, एक कोने दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकते हैं। और कहीं भी आप पहुंचाना चाहें तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होता। जबकि जो दूसरा ज़रिया वो ख़त है। ख़त एक जो रिटन होता है, जिस तरह एक हम कोई चीज़ लिखते हैं और पेपर के ऊपर और अपना पैगाम पहुंचाते हैं। ज़ाहिरी बात है वो हम लिखेंगे पहले, फिर किसी को देंगे या पोस्ट करेंगे तो वो पहुंचाने जाएगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो दूसरा ज़रिया है हमारा ख़त, वो एक पुराना ज़रिया है पैगाम पहुंचाने का। अब आपने इसका आंसर यूँ लिखना है कि ख़त पैगाम पहुंचाने का एक कदीम ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे या पहुंचाते हैं। इसमें हम ख़त लिखते हैं, लिख के उसको डाक के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और बरकी मेल आप लोगों के सामने ऊपर खुला हुआ है। दौर जदीद में बरकी मेल पैगाम पहुंचाने का तेज़ तरीन ज़रिया है। जो ख़त था वो सुस्त तरीन ज़रिया था, और जो बरकी मेल है ये तेज़ तरीन ज़रिया है। अब आप देखें कि कंपैरिज़न और कंट्रास्ट के ज़रिए आप एक आंसर का बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, सॉरी, एक सवाल का बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। कंपैरिजन इस तरह करेंगे, बरकी मेल के बारे में पढ़ते जाएंगे और ख़त के बारे में भी बताते जाएंगे साथ साथ। जो बरकी मेल होगा उसका उल्टा ही ख़त होगा। जैसा कि ईमेल के ज़रिए तस्वीर, वीडियो और ऑडियो पैगाम के साथ या भेजी या मौसूल की जा सकती हैं। तो ईमेल के ज़रिए ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ख़त के ज़रिए सिर्फ़ हम लिख कर अपने जो पैगामात हैं वो पहुंचा सकते हैं, अपनी मालूमात पहुंचा सकते हैं या वसूल कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल भेजने के लिए हमारा एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, जबकि ख़त लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ हमें लिखना आना चाहिए और हमारे पास लिखने का जो सामान है जैसे पेन है और पेंसिल है वो होनी चाहिए। अगर आप किसी दोस्त या सहेली को पैगाम भेजना चाहते हैं तो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर ईमेल टाइप करें और एक क्लिक से ही आपका पैगाम दोस्त या सहेली तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा दफ्तरी और कारोबारी मामलात के लिए अपने ईमेल इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखें, जो ईमेल है ये बहुत ही तेज़ तरीन ज़रिया है पैगाम पहुंचाने का। इसके ज़रिए हम तस्वीर, ऑडियो, वीडियो पैगाम भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। ईमेल के लिए हमारा एक अकाउंट होना ज़रूरी है।
اور صرف ایک کلک سے ہم اپنے دوستوں کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دفتری اور کاروباری معاملات میں ای میل استعمال کی جاتی ہے۔ ای میل کے لیے صرف آپ اتنا لکھیں گے، 4 سے 5 جملے لکھیں گے، اور جو خط ہے اس کا صرف اتنا انٹروڈیوس کرانا ہے کہ خط ایک پرانا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم لکھ کر پیغام پہنچاتے تھے اور اس کو ڈاک خانوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ بس اس کے لیے صرف 3 سٹیٹمنٹس ہوں گی۔ چلتی ہیں اپنے اگلے کوسچن کی طرف۔ ہمیں اچھے مارکس لینے کے لیے 3 to 5 سینٹنس ہر آنسر میں لکھنے ضروری ہیں۔ لانگ آنسر کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہونے تو ضروری چاہیے، لیکن اگر آپ 3 سے 5 سٹیٹمنٹ بھی ہر آنسر کے دیں گے تو آپ کو اچھے سے مارکس مل جائیں گے۔ آگے ہے ہمارا جو سوال ہے، کمپیوٹر کس طرح پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے، تحریر کریں۔ کمپیوٹر پھر سے ہمارا جو ایک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے، جدید ترین ذریعہ ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ہم آسانی سے معلومات جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ آج کل تو اسکول ہیں، دفتر ہیں، بینک ہیں، ہسپتال ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال جو ہے عام ہے۔ اس کے بغیر کہیں پہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ ڈیجیٹل ایج ہے یہ، اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اور کمپیوٹر کے ساتھ اگر ہم انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو چیزیں اور بھی آسان ہوتی ہیں۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ 2 سیکنڈ میں جو ہے پیغام آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اور معلومات موصول کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں آگاہی حاصل کرنی ہو، یا تعلیمی یا کاروباری معاملات ہوں، ہم کمپیوٹر کے ذریعے آسانی سے اور بر وقت جو ہے معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے لیے ویسے تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں کمپیوٹر موجود ہے، یا لیپ ٹاپ موجود ہے، یا موبائل فونز موجود ہیں۔ جس طرح آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہو تو وہ سارے جو ہیں آپ نے مطلب اس میں لکھ دینے ہیں۔ 4 سے 5 سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو میرے خیال سے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آگے ہمارا جو کوسچن ہے، آپ پیغام رسانی کے کون کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں، فہرست بنائیں۔ ان میں صرف آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں۔ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل فون ہے، اور موبائل فون میں جو ایپس ہیں، اور باقی خط ہے یا زبان ہے یا آرٹ ہے، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں آپ نے ان کے 5 کے نام لکھنے ہیں۔ آپ نے تمام ذرائع پڑھ لیے ہوئے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پیغام رسانی کا پسندیدہ ذریعہ کون سا ہے، پسندیدگی کی وجہ بھی تحریر کریں اور تصویر بھی چپساں کریں۔ اب پیغام رسانی کا پسندیدہ ذریعہ میرے خیال سے آج کل سبھی کا موبائل ہے۔ موبائل کی ایک تصویر بھیج دیں اور 2 وجہ بھی بتا دیں کہ بھائی مجھے کیوں پسند ہے۔ ایک تو یہ تیز ترین ذریعہ ہے موبائل فون جو ہے معلومات پہنچانے کا، دوسرا کیا ہے، اس کے ذریعے نہ صرف ہم پیغام بھیج سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ہم اپنے آڈیو ویڈیو پیغام یا ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 فائدے ہیں، یہ آپ لکھ لیں گے۔ آگے جو ہے ہمارا آبجیکٹیو ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، آبجیکٹیو پڑھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بچے کچھ غلط جو ہیں انہوں نے سولو کی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر وہ غلط ہی ایگزام میں جو ہے لکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو آبجیکٹیو پڑھا اس لیے رہی ہوں کہ سارے بچے اپنا اگر کوئی غلطی کی ہوئی ہے انہوں نے تو اپنی کریکشن کر لیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ پیغام رسانی کا آسان اور تیز ترین ذریعہ، ریڈیو، خطوط، موبائل، ٹیلی ویژن۔ موبائل پیغام رسانی ایک پرانا ذریعہ ہے۔ موبائل، ای میل، ٹیلی ویژن، ریڈیو۔ ظاہر ہے جو پرانا ذریعہ ہے وہ ریڈیو ہی ہے۔ غاروں میں رہتے ہوئے لوگ اپنے پیغامات پہنچاتے تھے، خطوط کی شکل میں، ای میل کی شکل میں، آرٹ کی شکل میں، پوڈ کاسٹ کی شکل میں۔ تو یہ آرٹ کی شکل میں۔ اس وقت دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں 6000 سے زائد، 7، 8000 سے زائد، 9000 سے زائد، 6000 سے زائد۔ ٹیلی ویژن جدید ترین شکل ہے۔ آرٹ، موبائل فون، LED، ریڈیو۔ ٹیلی ویژن کی جو جدید شکل ہے وہ LED ہے۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ پیغامات، اطلاعات یا معلومات پہنچانے والے ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں۔ اس کو ٹک کریں گے کیونکہ ذرائع ابلاغ ہی ایسے ذرائع ہیں جو پیغام جن کے ذریعے ہم پہنچاتے ہیں، اور اردو میں ان کو ذرائع ابلاغ کہتے ہیں۔ کمپیوٹر پیغام رسانی اور معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نہیں ہے، اس کو کراس کریں گے۔ خط کے ذریعے ایک شخص اپنا پیغام لکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کو صحیح کریں گے۔
خطوط کی نسبت پیغام پہنچانے کا سست ذریعہ ہے۔ ای میل خطوط کی نسبت، یعنی کہ ای میل کو وہ سست کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ای میل جو ہے وہ تیز ترین ذریعہ ہے۔ موبائل فون کسی بھی وقت رابطے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹک کریں گے۔ اب کالم ہے خط کی جو جدید شکل ہے وہ ای میل ہے۔ آرٹ کیا ہے؟ مصوری، مجسمہ سازی، ناول نگاری، اس کو آپ میچ کر لیں۔ ٹیلی ویژن کیا ہے؟ رنگ برنگی تصویریں اس پہ آتی ہیں۔ اور خطوط کیا ہیں؟ ڈاک خانے سے وصولی۔ ان کو آپس میں آپ میچ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو اور نئے چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔